اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ کرام، تربیتی کورس برائے ترجمۃ القرآن جماعت 11ویں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا نام محمد عمر خان مستوئی ہے۔ میں ٹیچرز ٹرینر ہوں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اسلامیات پنجاب کالج جوہر ٹاؤن لاہور ہوں، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامیات کپس لاہور ہوں، وزٹنگ فیکلٹی منہاج یونیورسٹی لاہور ہوں۔ ہماری آج کی اس تربیتی ورکشاپ کے مشمولات ہوں گے: نمبر 1 مقاصد تدریس، نصاب مضمون، یومیہ تقسیم نصاب، پرچہ جات کی تیاری، پیپر پیٹرن اور ماڈل پیپر اور طریقہ تدریس۔ اس کے ساتھ ہی ہم کچھ جنرل کویسچنز ہوں گے جن کے جوابات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ مقاصد تدریس میں طلباء و طالبات 11ویں جماعت کے لیے منتخب درسی مواد کی تکمیل کے بعد اس قابل ہوں گے کہ وہ تلاوت قرآن مجید کے آداب پر عمل کر سکیں، 11ویں جماعت کے لیے مختص قرآنی صورتوں کے مکمل نام اور ان کے معانی جان سکیں، مذکورہ صورتوں کا تعارف کروا سکیں، مذکورہ صورتوں کے مرکزی مضامین اخذ کر سکیں، مذکورہ قرآنی صورتوں کا بامحاورہ ترجمہ کر سکیں اور ان کا فہم حاصل کر سکیں، منتخب قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ کر سکیں اور منتخب صورتوں کے قرآنی الفاظ کے معنی جان سکیں، نصاب میں موجود قرآنی صورتوں میں مذکور قرآنی دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ یاد کر سکیں۔ اب ہم نصاب کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے فرسٹ ایئر کے نصاب میں جو صورتیں شامل ہیں وہ کل 4 ہیں، جن میں پہلے نمبر پر سورۃ البقرہ، پھر سورۃ آل عمران، پھر سورۃ الانفال، پھر سورۃ التوبہ ہیں۔ ان کی تفصیل دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اہم نوٹ ہے۔ جماعت 11ویں کی نئی کتاب ترجمۃ القرآن میں جن صورتوں کو شامل کیا گیا ہے، ان صورتوں کی تمام آیات کا ترجمہ امتحان میں شامل نہیں ہے۔ صرف چند منتخب آیات کے بامحاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا، اور ان آیات کی تعداد صرف 47 ہے، جن کی تفصیل ذیلی سلائیڈز میں بیان کی جا رہی ہے۔ اب ہم نصاب کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ، جیسا کہ آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن موجود ہے، یہ بک میں پیج نمبر 51 پر ہے، جس میں یہ مینشن ہے کہ سورۃ البقرہ کا تعارف، وجہ تسمیہ، پس منظر، مرکزی خیال، مضامین، علمی و عملی نکات، آیت نمبر 1 تا 7۔ اب آگے آیات کے ترجمے ہیں، یہ بامحاورہ ترجمے ہوں گے۔ آیت نمبر 1 تا 7، 255، 275، 284 تا 86 کا بامحاورہ ترجمہ اور منتخب ذخیرہ الفاظ قرآنی کے معنی 11ویں جماعت کے امتحان کا نصاب ہے۔ ان کی روشنی میں کثیر الانتخابی اور مختصر جوابی اور تفصیلی سوالات پر مبنی امتحان لیا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں، اس نصاب کو مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اس میں تعارف، مرکزی خیال، وجہ تسمیہ، پس منظر اور مضامین اور علمی اور عملی نکات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ یہ منتخب آیات ہیں، یہ شامل ہیں، اور تیسرے نمبر پر منتخب ذخیرہ الفاظ قرآنی شامل ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سورۃ آل عمران کی۔ اس میں سورۃ آل عمران کا تعارف، وجہ تسمیہ، پس منظر، مرکزی خیال، مضامین، علمی و عملی نکات اور آیت نمبر آگے پھر بامحاورہ آیات کا ترجمہ ہے، اور ان ساری آیات کا ترجمہ اور منتخب ذخیرہ الفاظ قرآنی کے معنی 11ویں جماعت کے امتحان کا نصاب ہے۔ ان کی روشنی میں کثیر الانتخابی، مختصر جوابی اور تفصیلی سوالات پر مبنی امتحان لیا جائے گا۔ پیج نمبر 91 ہے بک میں، اس میں یہ موجود ہے، یہ نوٹیفیکیشن۔ اب نصاب کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں تعارف، وجہ تسمیہ، پس منظر، مرکزی خیال، مضامین، علمی و عملی نکات شامل ہیں۔ پھر اس کی منتخب آیات ہیں جن کے تراجم ہم پڑھیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی منتخب ذخیرہ الفاظ قرآنی شامل ہیں۔ سورۃ انفال۔ سورۃ انفال کا تعارف، وجہ تسمیہ، پس منظر، مرکزی خیال، مضامین، علمی و عملی نکات، آیت نمبر 1 تا 4۔ یہ اب آیات آ رہی ہیں بامحاورہ ترجمہ کے لیے۔ ان کے بامحاورہ ترجمہ، یہ جتنی آیات ہیں ان کے بامحاورہ ترجمہ منتخب ذخیرہ الفاظ قرآنی کے معنی 11ویں جماعت کے امتحان کا نصاب ہے۔ ان کی روشنی میں کثیر الانتخابی، مختصر جوابی، تفصیلی سوالات پر مبنی امتحان لیا جائے گا۔ یہ بک میں پیج نمبر 100 پر ہے۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ہم۔ تعارف، وجہ تسمیہ، پس منظر، مرکزی خیال، مضامین، علمی و عملی نکات وغیرہ، اور اس کے ساتھ پھر منتخب آیات ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔
ان میں پھر ذخیرہ الفاظ قرآنی ہیں، یہ منتخب ہیں، صرف یہی ہم نے پڑھانے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سورۃ توبہ کی۔ اس کا نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے اور یہ پیج نمبر 138 پر ہے۔ اس میں سورۃ التوبہ کا تعارف، وجہ، تسمیہ، پس منظر، مرکزی خیال، مضامین، علمی اور عملی نکات وغیرہ شامل ہیں، اور منتخب آیات کے تراجم شامل ہیں، اور منتخب ذخیرہ الفاظ قرآنی کا امتحان لیا جائے گا۔ یہ کثیر الانتخابی، مختصر جوابی، تفصیلی سوالات پر مبنی امتحان ہوگا۔ تفصیل دیکھیں تو اسی طرح ہی ہے، باقی صورتوں میں جس طرح اس کی تفصیل ہے، تعارف، وجہ، تسمیہ، پس منظر، مرکزی خیال، مضامین، علمی عملی نکات وغیرہ۔ اور پھر منتخب آیات کا بامحاورہ ترجمہ ہے، آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 129۔ اس میں سلیکٹیو آیات ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر منتخب ذخیرہ الفاظ قرآنی شامل ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں، یہ سب سے اہم بات ہے کہ اساتذہ نے اپنے نصاب کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ یومیہ تقسیم نصاب یہاں پہ کچھ لیکچر سلیکٹ کر دیے ہیں۔ آپ نے اپنے حساب سے، اپنے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، اپنے اداروں کے حساب سے جہاں آپ پڑھا رہے ہیں اس حساب سے اس کی تقسیم خود سے بھی اپنے اویلیبل ڈیز کے حساب سے کر لینی ہے۔ سب سے پہلے تعارف مضمون اور نصاب اور نمونہ پرچہ شامل ہوگا، پھر سورۃ البقرہ کا تعارف، وجہ، تسمیہ، پس منظر، مرکزی خیال، اور اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں 5ویں اور 6ٹھے کے درمیان ایک میں نے بنیادی عربی گرامر کا ایک پوائنٹ شامل کیا۔ یہ ہم نے پڑھانی ہے، اسم، فعل، حرف، یہ بنیادی تعارف یہاں پڑھا دینا ہے، اور ان کی تفصیلات تھوڑی سی ایڈ کر دینی ہے، وہ میں لیکچر آپ کو شیئر کر دوں گا، سلائیڈ شیئر کر دوں گا، آپ وہ پڑھا لیجیے گا۔ یہ کل 12 لیکچر یہاں پہ بن رہے ہیں سورۃ البقرہ کے۔ اچھا، یہاں پہ سورۃ البقرہ کی جو مشق ہے اس کے آخر میں آپ دیکھیں گے تو سرگرمیاں برائے طلبہ موجود ہے۔ یہ ہم نے سرگرمیاں بھی کروانی ہیں، مختلف مواقع پر ان کو ایکٹیویٹیز کروانی ہیں۔ ہمارے پاس دن بھی موجود ہوں گے، 3 دن ہوں گے، 3 دن میں ہم نے پڑھانا ہے، تو اسی طریقے سے یہ سب چیزیں کروانی ہیں۔ اس کے بعد ہدایات برائے اساتذہ بھی ہیں، یہ بھی آپ نے توجہ سے اس صورت کے بعد جو آپ کے پاس بک ہے اس کو لازمی پڑھ لیجیے گا، یہ لازمی آپ نے ان کو فوکس کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں، 12 لیکچر وہاں ہو گئے تھے، اور سورۃ آل عمران اب آ رہی ہے، اس کو ہم نے تقسیم کیا ہے، ٹوٹل یہ بھی 10-11 لیکچر ہیں، 9-10 لیکچر ہیں۔ ان کی بھی آپ نے ترتیب اسی طریقے سے رکھنی ہے۔ اس میں مناسب انداز سے میں نے سلیبس شامل کیا ہے تاکہ ایک دن میں 30 سے 40 منٹ میں ہم آسانی سے کرا سکیں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ، یہ بھی آپ نے اس کو توجہ سے دیکھنا ہے، یہ لازمی ہم نے کرانی ہے، یہ امتحان کا حصہ تو نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، لیکن ہم نے کرانی لازمی ہے تاکہ بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے۔ یہ ہدایات ہیں سورۃ آل عمران کے بعد، یہ بھی ہم نے اچھے طریقے سے پڑھنی ہے اور اس کے مطابق پڑھانا ہے۔ اور پھر آگے آ رہے جی سورۃ الانفال، اور اس کا تعارف، مضامین، اور یہ بھی 4-5 لیکچرز ہیں، بہت آسان سلیبس ہے ہمارا ترجمۃ القرآن کا، اور اس میں سرگرمیاں بھی ہیں، یہ بھی ہم نے کرانی ہے بچوں کو۔ جیسے یہاں پہ پہلی لکھی ہوئی ہے سورۃ الانفال کی آیت 60 ہے، اور اس کی روشنی میں عسکری تیاری کی اہمیت سے آگاہی، پھر اسلام میں جہاد کی شرعی حیثیت کے بارے میں تحقیق، اس طرح کی اسائنمنٹس ہم نے ان کو دینی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اساتذہ کے لیے ہدایات ہیں، اور پھر یہ سلیبس کا بریک ڈاؤن آ رہا ہے۔ یہ سورۃ التوبہ ہے ہمارے پاس سلیبس میں، آخری ایک لاسٹ سورت ہے، اور اس میں تقسیم بھی اسی انداز سے کی گئی ہے، اس میں کچھ آیات زیادہ تھیں تو اس تقسیم میں سے کی گئی ہے، آپ اس کو توجہ سے دیکھیے گا۔ اور سرگرمیاں لازمی کرانی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، میں دہرا دیتا ہوں کہ ان کا پیپر سے تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے نصاب میں شامل ہیں، ایکٹیویٹیز ہم نے کرانی ہیں، اور اساتذہ کے لیے ہدایات بھی پڑھ لیجیے گا۔ اب بات آ رہی ہے پیپر کیسے بنانا ہے۔ اگر آپ پیپر سیٹ کر رہے ہیں، بورڈ کا کر رہے ہیں، یا آپ اپنا کالج میں پیپر آپ تیار کر رہے ہیں، جب آپ 50 مارکس کا تیار کریں گے تو اس پیٹرن میں تیار کریں گے۔ سوال نمبر 1 کی ترتیب کا خیال رکھنا ہے، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4، سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 1 کی بات کریں تو اس میں مرتب کرتے وقت مقررہ حصہ قرآنی میں دی گئی صورتوں کا تعارف، مرکزی خیال، مضامین، خلاصہ، اہم نکات میں سے سوالات آپ دیں گے، یعنی MCQs۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے مختصر، اس میں اگر ہم بات کریں تو مرتب کرتے وقت مختصر جوابی سوالات
درذیل میں سے مرتب کیے جائیں گے، یعنی الف حصہ جو ہوگا مقررہ حصہ قرآنی کا صورتوں کا تعارف ہوگا، یعنی 4 صورتیں ہیں، چاروں میں سے کسی کا ایک تعارف میں سے شارٹ کویسچن ہوں گے، اور اس کے بعد با جو حصہ ہے اس میں جائزے کے لیے منتخب آیات کے چھوٹے حصے کر کے مرکبات کر کے با محاورہ ترجمے کے سوال ہوں گے۔ اور پھر سوال نمبر 3 ہے، اس کو مرتب کرتے وقت 11ویں جماعت کے نصاب میں متعین کردہ قرآنی الفاظ کے ذخیرہ الفاظ کے معنی پوچھے جائیں گے۔ پھر سوال نمبر 4 ہے، اس کو مرتب کرتے وقت جائزے کے لیے منتخب آیات مبارکہ میں ہی سے با محاورہ ترجمہ پوچھا جائے گا۔ اور پھر سوال نمبر 5 ہے، اس کو مرتب کرتے وقت مقررہ حصہ قرآن میں سے صورتوں کے تعارف، مرکزی خیال، مضامین، خلاصہ اہم نکات پر مشتمل سوالات بنائے جائیں گے۔ آگے بات کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس پیپر پیٹرن آ رہا ہے، کل وقت آپ کے سامنے نہیں لکھا ہوا کیونکہ بک میں نہیں ہے، مارکس 50 ہیں، ایم سی کیوز کا ایک سوال ہے 10 نمبر کا، پھر اس کے بعد حصہ 2 میں سوال نمبر 2 ہے، یہ شارٹ کویسچن کا سوال ہے، 2 حصے اس کے بنیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک حصہ صورتوں کے تعارف میں سے آئے گا، 8 سوالات ہیں تو 8 میں سے 5 کرنے ہوں گے، تو 4 سوالات دیں گے آپ صورتوں کے تعارف میں سے، 4 منتخب آیات میں سے، تو ان میں سے 5 کرنے اور 10 نمبر کے ہی ہوں گے۔ پھر سوال نمبر 3 ہے، قرآنی الفاظ کے معنی، 8 میں سے 5 کرنے بچوں نے، اس کا نصاب ذخیرہ الفاظ قرآنی ہے اور 5 نمبر ہیں۔ پھر سوال نمبر 4 ہے، آیات کا با محاورہ ترجمہ، 5 میں سے 3 کرنے ہیں اور اس کا نصاب صورتوں کی منتخب آیات ہیں اور ان کا با محاورہ ترجمہ، تو 5 نمبر کی ایک ہے، ٹوٹل یہ 15 مارکس بنتے ہیں۔ پھر سوال نمبر 5 ہے، تو موضوعاتی سوال یعنی صورتوں کا تعارف ہوگا، 2 دیے گئے ہوں گے اور ان میں سے ایک کرنا ہوگا، جن میں صورت کا تعارف، خلاصہ، مرکزی خیال وغیرہ۔ یہ اب آپ کے سامنے ماڈل پیپر آ رہے ہیں اور یہ بک میں آلریڈی پیج نمبر 142 پہ مینشن ہے، اور یہاں پر بھی آپ کے سامنے میں نے شیئر کر دیا، یہ بھی مینشن ہے بک میں۔ اب عمومی ہدایات ہیں برائے تدریس، ان میں سب سے پہلی بات، ترجمہ قرآن مجید کی تدریس اس طرح کرنی ہے کہ طلباء کی کردار سازی ہو سکے، وہ علم و عمل میں ترقی کر سکیں، قرآن مجید سے ان کا تعلق اور محبت میں اضافہ ہو۔ تدریس قرآن مجید کا بنیادی مقصد تربیت، اصلاح اور کردار سازی ہے۔ پھر عربی متن کے ساتھ ترجمہ پڑھایا جائے گا، ترجمہ پر خاص توجہ دیتے ہوئے اسے بار بار دہرایا جائے گا تاکہ طلباء کو اس سے زیادہ آگاہی حاصل ہو اور اس کو سمجھ سکیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہے، عربی متن کی تلاوت کے دوران یہ خیال رکھا جائے گا کہ الفاظ کو ادا کرنے کا طریقہ بالکل درست ہو۔ کلاس میں ایسے طلباء و طالبات سے تلاوت کرائی جائے گی جن کی تجوید اچھی ہوگی۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اساتذہ خود بھی باوضو ہوں گے اور طلباء کو بھی اس کی کا پابند بنائیں گے تاکہ پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جا سکے اور روحانی برکات بھی حاصل ہوں۔ پھر چھٹے نمبر پہ ہے، طلباء میں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا مذاکرہ کرائیں گے، قرآنی نصوص یعنی متن یعنی آیات سے متعلق سوال و جواب کے ذریعے طلباء کی استعداد یعنی ان کی قابلیت اور صلاحیت میں اضافہ کریں گے، اور سابقہ اسباق کے اعادے اور اس کے حوالے سے کویشچنز کریں گے۔ کوئز پروگرام، آن لائن ایپ، دستاویزی فلم وغیرہ سے استفادہ کرتے ہوئے تدریس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر متعلقہ جماعت کے لیے مقررہ حصہ قرآن مجید کی تمام صورتوں کا تعارف، مرکزی مضامین پر مشتمل تفصیلی، مختصر اور کثیر الانتخابی سوالات کے ذریعے امتحان لیں گے۔ 11ویں جماعت کے لیے مختصر ذخیرہ الفاظ قرآنی میں سے ہی ماڈل پیپر کی طرز پر امتحان لیا جائے گا۔ اب 11ویں جماعت کی بات کریں تو 11ویں جماعت کے منتخب ذخیرہ الفاظ قرآنی اور ماڈل پیپر اس کتاب کا حصہ ہیں، یعنی یہ پیپر بک میں آلریڈی شامل ہیں۔ نمبروں کی تقسیم کی بات کریں تو نمبروں کی تقسیم سے متعلق ہدایات کے لیے ماڈل پیپر سے استفادہ کیا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک طریقہ تدریس کی جو میری طرف سے سیٹ کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات، سب کی منصوبہ بندی ہم نے کرنی ہے، یعنی ہم نے پورا پلان بنا کے بچوں کو پڑھانا ہے، لیسن پلاننگ کرنی ہے، سبق پڑھانے سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے، چاہے آپ کو وہ موضوع حفظی کیوں نہ ہو، خود اپنی کتاب پر بھی مارکنگ کرنی ہے MCQ شارٹ کویشچن کی۔ ہر صورت کی ابتدا میں استاد اس صورت کا تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین بیان کرے گا اور اس صورت کو بطور تفصیلی سوال کا جواب نشاندہی کرائے گا۔ ایک لیکچر یہ مکمل ہوگا کم از کم، ویسے میں نے جو آپ کے لیے ڈیز ڈیفائن کیے ہیں ان میں یہ 2 سے 3 لیکچر میں یہ بات جاتی ہے، تو اب 2 دن میں بھی کرا سکتے ہیں، 3 دن میں بھی۔ آیات کی تدریس کی بات کریں تو آیات کی تدریس میں استاد خود یا طالب علم سب کی آیات کی تلاوت کرے گا یا بذریعہ موبائل کسی مشہور قاری کی آواز میں تلاوت کی آڈیو طلباء کو سنوائے گا۔
ممکنہ صورت پہ دوران تلاوت سب کی آیات کا متن بورڈ پر تحریر کرے گا یا پروجیکٹر کا استعمال کرے گا. یعنی اگر ہمارے پاس پاسبل ہے تو ہم بورڈ پر آیات لکھیں گے پڑھاتے وقت. اس کے بعد درسی کتاب سے متعلقہ الفاظ کے معنی طلباء کو بیان کرنے ہیں ہم نے، اور تفہیم آیات کے لیے بوقت ضرورت عربی گرامر کے بنیادی اصول بھی بیان کریں گے. پھر ان آیات کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے. پھر ان آیات کا حصہ وار یعنی مرکبات بنا کے بیان کریں گے ترجمہ. لفظی اور حصہ وار یعنی مرکب میں جو ترجمے ہیں ان کو کرنے کے بعد با محاورہ ترجمہ کرائیں گے. اس کے بعد دوران ترجمہ متعلقہ آیات کے مضامین، ضروری موضوعات کی وضاحت کریں گے اور طلباء کی دلچسپی کے لیے سوال و جواب اور بحث و مباحثہ جیسی سرگرمیاں کریں گے. کثیر الانتخابی مختصر جوابی سوالات جو میں نے شروع میں آپ کو بتائے ان کی بھی ہم نشاندہی کروائیں گے یعنی مارکنگ کرائیں گے. طلباء کو سبق کے اختتام پر الفاظ کے معنی، آیات کے تراجم، متعلقہ مضامین اور مختصر جوابات یاد کرنے کا کام تفویض کریں گے. یہ ذات میں نے لکھ دیا، یہاں پہ زوئے ہے. بورڈ کے استعمال کی بات کریں تو کم از کم یہ ہمارا پیٹرن ہونا چاہیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں عنوان صورتوں کے تعارف والی آ رہی ہے اور اس میں مضامین بھی لکھے ہیں، تفصیلی سوال بھی ہے، مختصر جوابی بھی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں جنرل کویسچنس کی. کیا یہ کتاب میں شامل تمام صورتوں کا مکمل ترجمہ ہے؟ جی نہیں، جو سلیکٹیو آیات ہیں انہی کا ترجمہ ہوگا. منتخب آیات کی تعداد 47 ہے. یہ کتاب علم فاؤنڈیشن کی نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ کتاب انگریزی زبان میں بھی دستیاب نہیں ہے، اور اس کا پیپر پیٹرن آپ کو بیان کر دیا گیا. مارکس اس کے 50 ہیں، اور یہ 12ویں جماعت میں بھی اگلے سال پڑھائی جائے گی جب یہ بچے 11ویں والے 12ویں میں پہنچیں گے. اس سال جو 12ویں ہے وہ اپنا پرانا پیٹرن فالو کرے گی. کیا اس سال اس کتاب کا امتحان ہوگا؟ جی انشاءاللہ. جی محترم اساتذہ کرام، مزید اس طرح کے لیکچرز کے لیے لیکچرز ویلی کو دیکھتے رہیے، اور کسی قسم کی اصلاح کی ضرورت ہو، مشورہ آپ نے دینا ہو، سجیشنز کے لیے آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور میرا واٹس ایپ نمبر بھی مینشن ہوتا ہے، آپ اس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.